سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جن کو چیف جسٹس بننا تھا، جنہیں بائی پاس کر کے یحییٰ آفریدی چیف جسٹس بنے، ان کا دوسرا خط سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو، لیکن کوئی جواب نہیں آ رہا۔ چیف جسٹس نے نہ پہلے خط کا جواب دیا، اب آج دوسرا خط ان کو ملا ہے، اللہ کرے اس کا جواب دے دیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوتے تو اگلے دن ہی جواب آ جایا کرتا تھا، لیکن جسٹس یحییٰ آفریدی، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اپنے سے سینئر جج کے خطوں کا جواب دینا شاید ضروری نہیں سمجھتے ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ 31 اکتوبر کو بھی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی میٹنگ کا اجلاس ہوا تھا، جو کہ چیف جسٹس کو بلانی تھی، یحییٰ آفریدی نے نہیں بلائی۔ منصور علی شاہ صاحب نے، منیب اختر صاحب نے وہ اجلاس کر لیا اور یہ فیصلہ کیا کہ بینچ، فل کورٹ کے بینچ کے سامنے ہی یہ جو 2 درجن سے زائد 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں ہیں وہ سنی جائیں گی۔ رجسٹرار نے سماعت کے لیے مقرر نہیں کی کیونکہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے منظوری نہیں دی، تو کھلا تضاد اور جو اندر ہی اندر ججوں کے درمیان اختلافات ہیں وہ کھل کے سامنے آ رہے ہیں۔ کچھ جج حضرات حکومت کی سائیڈ کھڑے ہیں، کچھ آئین و قانون کی سائیڈ کھڑے ہیں، اور اس خط کا جواب میری نظر میں چیف جسٹس کو دینا چاہیے، کیونکہ اس خط میں لکھا گیا ہے کہ اگر یہ درخواستیں آپ نے نہیں سنی تو آپ غلط کام کریں گے، اگر یہ درخواستیں منظور ہو گئیں تو 26ویں آئینی ترمیم ختم ہو جائے گی، آئینی بینچ ختم ہو جائیں گے، جوڈیشل کمیشن ختم ہو جائے گا، ان کی ساری کارروائی، ان کے سارے فیصلے ضائع ہو جائیں گے، سپریم کورٹ پہ لوگ ہنسیں گے اور شرمندگی کا باعث ہوگا سپریم کورٹ کے لیے۔ میں یہ سوال اٹھانا چاہوں گا کوثر کاظمی صاحب کی طرف، کیونکہ وہ حکومت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ کاظمی صاحب، منصور علی شاہ صاحب کے خط کا جواب تو دینا چاہیے یحییٰ آفریدی صاحب کو، کیونکہ وہ جواب نہیں دے رہے اور خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں اور 26ویں آئینی ترمیم کا دفاع کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو لگ یہ رہا ہے کہ وہ حکومتی وکیل بن گئے ہیں، شاید اسی لیے حکومت نے ان کو چوز کیا ایز چیف جسٹس۔ سید کوثر کاظمی صاحب۔ طلحہ صاحب، سب سے پہلے تو میرے بھائی شاہد کھٹک نے بات کرتے ہی مجھے اور تیمور صاحب کو جھوٹا قرار دے دیا کہ میں 5 منٹ سے ان کا جھوٹ سن رہا تھا۔ تو میری ان سے گزارش ہوتی ہے کہ جب بھی آپ اکثر آ کے ایاک نعبد و ایاک نستعین سے آغاز کرتے ہیں تو آگے اہدنا الصراط المستقیم بھی پڑھ لیا کریں، پھر آگے جو ہے پورا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یار آپ جب مدد مانگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں تو سیدھا رستہ مانگیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یار عذاب کس کے پہ ہوا اور انعام کی جو بارشیں ہیں وہ کس پہ ہوئی۔ صرف ایک آیت پڑھ کے گزارا نہ کیا کریں، اللہ سے ہدایت مانگیں۔ آپ نے جو کچھ کیا انہوں نے دیکھیں، جو آپ نے کوشچن کیا ہے طلحہ صاحب، وہ سپریم کورٹ کے رجسٹرار جواب دیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس کا ریزن یہ ہے کہ عدالت کے معاملات ہیں۔ چیف جسٹس نے بالکل، اگر انہوں نے کوئی خط لکھا اور انہوں نے مناسب سمجھا ہوتا تو اس کا جواب ضرور دیتے، لیکن ہم نے جو سپریم کورٹ کے حوالے سے ہم نے تو ہمیشہ تعریف کی منصور علی شاہ صاحب کی، لیکن ان کے جو معاملات بعد میں دیکھنے کو ملے، عمرے پہ جانے سے ماشاءاللہ اللہ ان کی عبادت کو قبول کرے، اور اب تک تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو انتخاب بھی تھا اور جن کے ساتھ ہماری دعائیں بھی تھیں وہ بالکل ٹھیک تھیں۔ اور یہ جو معاملہ تھا منصور علی شاہ صاحب کا، یہ اپنے خطوط سے، اپنی باتوں سے ہماری ہر اس بات پہ مور لگا رہے ہیں کہ ان کے حوالے سے جتنی بھی باتیں ہوئی تھی وہ بالکل درست ہوئی۔ میرے حال میں اس سے زیادہ ہمیں گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی آپ وہی اپنا نیریٹو رکھے ہوئے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب کا جو بیانیہ ہے، جو ان کے سٹیٹمنٹس ہیں، وہ پی ٹی آئی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں، میں معزز جج ہیں، سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا عمل خود بتائے گا یہ ساری باتیں، اور ان کا عمل خود ہر چیز بتا بھی رہا ہے۔ ابھی شاید کھٹک بھائی نے یہ کہا، میں تو یہ کہوں گا جی انہوں نے جو جتنی بھی گنتی دی، اگر ایک بندہ بھی جائے طلحہ، ایک بندہ، اس کا بھی جواب ضرور دینا چاہیے۔ ایک جان کا ضیاع جو ہے قرآن میں ہے۔ اب 6 لوگ جو 6 لوگ تھے اداروں سے منسلک، جو رینجرز کے تھے، پولیس کے تھے، حکومت ان کے قوائف سامنے لے کے آئی ہے۔ انہوں نے جو پہلے 278 کا، پھر 100 کا، پھر 50 کا، پھر 20 کا، پھر 12 پہ آئے، 12 کے قوائف بھی اب تک نہیں دے سکے۔ البتہ جن لوگوں کو 1 کروڑ کہا تھا انہوں نے کہ ہم 1 کروڑ دیں گے، جو شخص کنٹینر سے گرا، پہلے تو کنٹینر کی 3 منزلیں کہہ رہے ہیں جی آپ نے کمال کا کام کیا ہے، آپ گرین بیلٹ چھوڑ کے، روڈ چھوڑ کے، ہموار زمین چھوڑ کے جہاں کے نماز پڑھ رہے ہیں، نمود و نمائش عبادت الہی میں نہیں ہونی چاہیے، بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ جب آپ عبادت کرتے ہیں اس کو آپ اپریشیٹ کر رہے ہیں، اور جو لوگ جس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھ دی گئی، 1 کروڑ کا اعلان کر دیا گیا، اس کو آپ بلا کے وہاں پہ تصویریں بنا رہے ہیں، کم از کم معافی مانگ لیں، اس بات پہ، اس عمل پہ معافی مانگ لیں، بھائی پہلے ہم نے جھوٹ بولا تھا، یہ اب سچ ہے۔ تو یہ جو باتیں ہیں جب بھی پاکستان کے اندر، مجھے 30 سیکنڈ میں ان کا مسئلہ پتا کیا ہے طلحہ، جب بھی پاکستان کو عروج ملتا ہے، ایس سی او کامیاب ہوتی ہے، فورن انویسٹمنٹ آتی ہے، بیرونی دورے کرتے ہیں شہباز صاحب، اور دنیا کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوتے ہیں،
اور ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ پروگرام ہمارا آخری IMF کا پروگرام ہوگا. یہ چیزیں ان سے ہضم نہیں ہوتی. یہ پاکستان میں خوشحالی نہیں چاہتے, کیونکہ اگر پاکستان میں خوشحالی آئی تو لوگ ان سے پوچھیں گے کہ اپنے دور اقتدار میں جو جھوٹے وعدے کیے تھے وہ دیکھ لیں, اور یہ ہوتی ہے کارکردگی جو حکومت آپ کو دکھا رہی ہے. تو ان کے پاس ان سوالوں کا جواب نہیں ہوگا. ٹھیک سید بادشاہ, اب میں ویلکم کرنا چاہوں گا مولا بخش چانڈیو صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. چانڈیو صاحب, تھینک یو سو ویری مچ سر فار یور پریشیس ٹائم, جزاک اللہ خیر. چانڈیو صاحب, 26ویں آئینی ترمیم کے بعد تو بلاول صاحب نے کہا تھا کہ ہر کسی کو جلدی بر وقت انصاف ملے گا, بیک لاگ کیسز کے ختم ہو جائیں گے, لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. انفیکٹ ججوں کے درمیان جو آپسی اختلافات ہیں اور جو ان کے نظریے کے اندر اختلافات ہیں وہ کھل کے سامنے آ گئے ہیں. منصور علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں 2 درجن سے زائد درخواستیں لگی ہوئی ہیں, ہم نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں ان کو منظور کیا فل کورٹ کے سامنے مقرر کرنے کے لیے, رجسٹرار نوٹس نہیں نکال رہا ہے, یایا آفریدی صاحب میرے خط و کتابت کے جواب نہیں دے رہے ہیں, اور اگر یہ درخواستیں منظور ہو گئیں تو جوڈیشل کمیشن بھی گیا, آئینی بینچ بھی گئے, 26ویں آئینی ترمیم بھی گئی, حکومت کا رات 12 سے صبح 5 تک محنت کر کے ترمیم پاس کرانا, سارا کچھ ضائع ہو جائے گا. یور ویوز آن اٹ چانڈیو صاحب. میں جو ایماندارانہ بات یہ ہے کہ اداروں پر, خاص طور پہ عدلیہ پر, خاص طور پہ افواج پاکستان پر, اور پھر پارلیمنٹ میں بھی کبھی اس انداز سے گفتگو ہوئی نہیں ہے جو ان چند برسوں میں ہوئی ہے, یا خاص طور پہ خان صاحب کی سیاست کے آغاز میں اور خان صاحب کے جو اداروں پہ تابڑتوڑ حملے سے ان کے بعد رواج پڑ گیا ہے یا رواج ڈال دیا گیا ہے, ورنہ ایسے عدلیہ کے معاملات پبلک میں نہیں کبھی اٹھائے گئے. یعنی چانڈی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب کا آفریدی صاحب سے اختلاف PTI کی وجہ سے سامنے آ رہا ہے. میں جس زمین میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ میں ایک فرد کی بات نہیں کر رہا, میں اس رواج کی بات کر رہا ہوں جو پہلے نہیں تھا. عدلیہ کی باتیں پبلک میں نہیں آتی تھی, اس پہ فیصلے نہیں ہوتے تھے جس طریقے سے ابھی ہو رہے ہیں. ججز کی گروپنگ کی بات آپ خان صاحب کی یہ جو آغاز ہے حکومت کا اور اپوزیشن کا, اس سے پہلے مجھے بتائیں آپ کو کون سے ججز کے گروپنگ کون سی یاد ہے کہ فلاں جج فلاں گروپ میں تھا, فلاں جسٹس فلاں گروپ میں تھا, جس سال فلاں, ایسے کبھی نہیں ہوا یار. یہ تو ہمارے ملک کی تباہی کی باتیں ہیں, آپ بتائیں بھلا. سر مجھے یاد ہے پی سی او ججز کا زمانہ تھا سر, جب وہ وکلا تحریک بھی چلی تھی. اور دیکھیں آپ کو بتاؤں, جب وکلا تحریک چلی جس میں چودھری صاحب آگے تھے, پورا پاکستان ان کے ساتھ کھڑا تھا, حتیٰ کہ محترمہ صاحبہ بھی ان کے ساتھ کھڑی تھی کہ ہم پرچم لہرائیں گے ان پر. ہم تو اس قسم کی زمانے کی بات. آج آپ کی نظر میں سر چیف جسٹس کے ساتھ کون سی جماعت کھڑی ہے؟ PMLN کھڑی ہے, یایا آفریدی کے ساتھ, اور PTI کھڑی ہے منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ, اسی لیے ہو رہا ہے. میں ابھی جس چیز کا میں خود مخالف ہوں اس کی تبلیغ نہیں کرنا چاہتا. میں تو جنرل بات کر رہا ہوں کہ جج صاحبان کو بھی اپنے عزت و احترام کی خاطر, اپنے تقدس کی خاطر ان باتوں سے ہٹنا چاہیے. یہ گروپ کی اگر آپ کہہ رہے ہیں, منصور علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کی درخواستوں کو سنا جائے, تو وہ غلط کہہ رہے ہیں. ان درخواستوں کو نہیں سننا چاہیے کیونکہ حکومت نے فیصلہ کر لیا. اگر وہ حکومت سے ٹکراؤ میں آئیں گے تو حکومت بھی عدلیہ کے سامنے آ جائے گی اور پھر کام کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. ایک بار تو میرا مشورہ ہے, ایک بار تو پورے پاکستان کے ذمہ داران کو, اداروں کو یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ آئین اور قانون کے مطابق ہم کام کریں. اپنی فرمائشی پروگراموں پر یا اپنے جو ہمارے پسند کے لیڈران ہیں ان کی خواہشوں پہ چلیں گے تو پاکستان کا سارا نظام درم برم ہو جائے گا. چانڈی صاحب یہ درخواستیں آپ کی نظر میں انٹرٹین نہیں ہونی چاہیے, ان کو نہیں سننا چاہیے ان درخواستوں کو؟ جو فیصلے ہو چکے ہیں ان کو نہیں کرنا چاہیے. جو پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے وہ پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے. پارلیمنٹ قانون بناتی ہے, یہ حق پارلیمنٹ کا ہے. پر آئین کے تحت, چانڈی صاحب سوری میں آپ سے معافی چاہتا ہوں انٹرپٹ کرنے کے. سر پارلیمنٹ بھی آئین و قانون کے تحت ہی قانون سازی کرتی ہے. اگر پارلیمنٹ اپنی حد سے تجاوز کر جائے تو عدالت میں اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ کبھی تجاوز کرتی ہی نہیں ہے, وہ فرشتے ہیں. قانون بناتی ہے. پارلیمنٹ کا اختیار, عدلیہ کا اختیار نہیں ہے قانون بنانا. عدلیہ کا کام ہے قانون بنانے کی لمٹس تو ہیں نا چانڈیو صاحب آئین کے اندر موجود. دیکھیں میں بتاؤں, اگر آپ سارے معاملات آئین کے مطابق چلیں گے تو پارلیمنٹ بھی ویسے ہی کام کرے گی نا. لیکن اگر آپ پارلیمنٹ کے اختیار کو کئی جگہوں پہ چیلنج کرتے پھریں گے
اور ان پر اپنی رائے تھوپیں گے تو ظاہر ہے پارلیمنٹ کا اختیار بھی اپنی جگہ پہ بہت معزز ہے، احترام کے لائق ہے سر. عدلیہ کا اختیار بھی تو معزز ہے، احترام کے لائق ہے، جس کو مد نظر رکھنا چاہیے. دونوں کی اپنی اپنی حدود ہیں، اپنی اپنی لمٹس ہیں آئین قانون.